تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خواہشات نفس پہ چلتے ہیں، نفسیاتی طور پہ ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے. ایک تو وہ امپلسو ہوتے ہیں. امپلسو یہ کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے اور وہ بے وقوفانہ طریقے سے فوراً کوئی ایکشن لے لیتے ہیں. ٹھہراؤ نہیں ہوتا، امپلسو فیصلے کرتے ہیں، ایک دم فیصلہ کر لیا. جذباتی بہت ہوتے ہیں، جذبات میں آ کے فیصلے کرتے ہیں. اچھا، ان کے اندر کریونگز بہت ہوتی ہیں، یعنی اندر ان کو نا چل بل لگی بھی ہوتی ہے کہ میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں. ٹھہراؤ نہیں ہوتا شخصیت میں. اور ان کو وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے، فوراً نتیجہ چاہیے. کئی چیزوں کا نتیجہ بڑا لیٹ آتا ہے، مہینے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں، ٹائم لگ جاتا ہے اس میں. ایک اور چیز یہ کہ انا ان کی بہت زیادہ فیڈ کرتی ہے ان باتوں پہ نا. مطلب میں معافی مانگوں، میں سوری بولوں، میں کروں. کئی لوگ آپ دیکھیں نا، خاندانوں میں نے دیکھا ہے سلام نہ کرنے پہ، یا اگر سلام کی ان کو آواز نہیں ہے. کئی بہویں اتنا ڈرتی ہیں اپنی ساسوں سے کہ وہ اونچی آواز میں نہیں بولتی، وہ ہلکا سا سلام بولتی ہے، اور اگر ساس کو آواز نہیں آئی تو اس پہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس نے سلام نہیں کیا. تو میں کہتی ہوں آپ کر لیتی سلام، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ظاہر ہے چھوٹے کو کرنا چاہیے ادب لحاظ، لیکن کوئی بات نہیں، آج اس نے نہیں کیا آپ کر لیں. آپ کوئی گر تو نہیں جائیں گی نا. میں کروں، کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ جب ساس بہو ہے، شوہر بیوی ہیں، کئی بیویاں بھی ایسی بات کہتی ہیں، میں کیوں جاؤں سسرال میں کیوں ان کو پوچھوں. جیسے کئی دفعہ اگر سسرال والے آپ کی ماں باپ کے بارے میں کچھ کہہ دیں تو کہتی ہیں کہ جی میرے ماں باپ کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے، میں تو نہیں برداشت نہیں کر سکتی. تو میں ان کو کہتی ہوں دیکھیں، ان کے کہنے سے آپ کے ماں باپ برے نہیں ہو جاتے، انہوں نے اپنا اکاؤنٹ گڑبڑ کی ہے. تو ایسی باتوں کو نا اپنے لیے مسئلہ بنائیں جو مسئلہ ہے ہی نہیں نا. ایگو ڈریون ہماری خواہشات پہ نہیں ہمیں چلنا چاہیے. پھر یہ کہ جو اس طرح کی خواہشات والی، خواہش نفس والی زندگی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ دماغ بھی ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ بات ہوئی نا وہ سنتے ہیں نہ وہ عقل استعمال کرتے ہیں. دماغ ایسا ہو جاتا ہے، اس کو انسٹنٹ ریوارڈ چاہیے، انسٹنٹ پلیئر چاہیے. جب وہ انسٹنٹ ریوارڈ اور انسٹنٹ پلیئر کی وجہ سے سارے کام کریں نا، ابھی یہ آرڈر کر دو، ابھی یہ کھا لو، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں نے 3 چیزیں اٹھا لیں. میں نے بڑا سوچا تھا میں کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھوں گی، کچھ نہیں کھاؤں گی، ہائلا پلیٹ بھر کے کھا لیا، بعد میں غم منا رہے ہیں. چھوٹی بڑی چیز میں بھی ان کی خواہشات نفس جو ہے نا وہ ان کے لیے پرابلمز کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو پھر ظاہر ہے ان کے اندر ڈسپلن نہیں ہوتا ان کی زندگی میں، جو خواہشات نفس پہ چل رہے ہیں. جب دل چاہ رہا ہے سو رہے ہیں، جب دل چاہ رہا ہے کھا رہے ہیں. اگر آپ ان سے ان کی روٹین پوچھیں نا، نفسیاتی طور پہ جب لوگوں کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کتنے سیٹلڈ ہیں، تو صرف آپ روٹین پوچھ لیں. اگر وہ کہتے ہیں ایکچولی میری کوئی روٹین نہیں ہے، آئی جسٹ گو ود دا فلو، جیسے کام ہوتا ہے اس کے مطابق، دیٹ مینس کہ وہ خواہشات نفس پہ چل رہے ہیں. جو انسان ڈسپلنڈ ہوتا ہے، صبح اس ٹائم پہ اٹھتا ہے، پھر اس ٹائم پہ کھاتا پیتا ہے، پھر اس ٹائم پہ وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے، کوئی نیوز پیپر پڑھتا ہے، کوئی کتاب پڑھتا ہے، کوئی واک کے لیے جاتا ہے، آپ کو گھر کے کام کرتا ہے، پھر کسی کو کال کرتا ہے، پھر یہ چیز دیکھتا ہے، پھر تھوڑا پاور نیپ لیتا ہے، کیلولا کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی ایک روٹین ہے جو چل رہی ہے، روٹین کے مطابق کوئی کام کریں. ایسے انسان میں پھر صبر نہیں ہوتا، بے صبری کا ہر وقت مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، اور لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں ہوتی. کوئی دور کا تو فیوچر کا تو وہ سوچتا ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نا چلو تم ادھر ہوا ہے جدھر کی، اس کے مطابق چلتے چلے جاتے ہیں. جو انسان امپلسو ہوتا ہے اس کا ڈیسیژن پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ جو مجھے لگ رہا ہے نا، میرا یہ دل کہہ رہا ہے نا، یہ میں نے یہ کرنا ہے، اسی میں مزہ ہے، اور وہ ان مزوں کے پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے. کہنا تو اس کو یہ چاہیے کہ مجھے سوچنے دو، مجھے سمجھنے دو، پھر اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. ایموشنل ریزننگ ان کی ہر چیز میں بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مجھے فیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ درست بات ہے. اس کو ہم کوگنیٹو ڈسٹورشن کہتے ہیں قسم کی. اور اندر ان کے کیا ہوتا ہے کہ ان کا جو گائیڈنگ سسٹم ہوتا ہے نا اندر، یعنی اندر قرآن نہیں رچا بسا ہوتا. اب دیکھیں نا ہم کئی لوگوں سے اس وجہ سے اپسیٹ ہوتے ہیں کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر وقت ہاتھ میں جی تسبیح ہوتی ہے، لیکن باتیں ان کی سن لو، حرکتیں ان کی دیکھ لو. کیونکہ وہ آپ نے بے شک ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، جائے نماز ہے، حج عمرے بھی کر رہے ہیں، حجاب بھی پہن لیا ہے، لوگوں کو پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن خود خواہشات پہ چل رہے ہیں، اپنی زندگی کو ٹیم نہیں کرتے. دل کے اندر جو ہے وہ ماحول نہیں بنا ہوا. وہ جو ہم نے پڑھے تھے نا سورہ نور کی آیت، اللہ نور السماوات والارض، اس نور سے فائدہ نہیں حاصل کر رہے جو روشنی اللہ نے دی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ٹھہراؤ نہیں اپنی شخصیت میں لے کر آ رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جانوروں سے بھی ورسٹ ہے، اس لیے کہ جانور کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا نہیں سوچتا. جانور تو اپنی انسٹنکٹ پہ جاتا ہے.
اگر آپ نے گھر میں کوئی جانور یا کہیں آپ نے دیکھا گاؤں وغیرہ میں، وہ تو جو اپنی سیکشل ڈیزائرز بھی وہ دیکھتے نہیں کہ کوئی سامنے ہے نہیں ہے، کوئی ٹائم ہے، کوئی وقت ہے، کوئی چھپنا ہے، جہاں مرضی جیسے مرضی جو ان کا دل چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو رہنمائی کے لیے وحی دی ہے، یہ انسان کی خواہشات نفس جو ہوتی ہیں ان دونوں کو ٹیم کرنا شروع کرتا ہے۔ تو جو انسان بھی خواہشات نفس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس کو الہ بنائے گا، تو ایک تو اس کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہوگی، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ دوسرا کیا، اس کا سیلف کنٹرول بہت ہی کمزور ہوگا، اور آج کل کے دور میں جس کا بھی سیلف کنٹرول کمزور ہے تو سوشل میڈیا کا یوز ہمیں نظر آئے گا۔ اچھا، ایسے لوگ پورنوگرافی، ایسے لوگوں کی ایموشنل ڈپینڈنسی بہت ہوگی، وہ ہر غلط کام کرنا شروع کر دیں گے، روئیں دھوئیں گے بھی کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ وہ بس نہیں کنٹرول کر پاتے۔ اور پھر ان کا ریگریٹ کا سائیکل چلتا ہے۔ کیسے ہوتا ہے کہ پہلے وہ خواہشات کے مطابق کچھ مزہ حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو گلٹ ہوتا ہے، پھر گلٹ کے ساتھ وہ توبہ استغفار کرتے ہیں، پھر دوبارہ وہی کام ریپیٹ کرتے ہیں، وہ سائیکل میں سے جو ہے نا نکل نہیں پاتے۔ اور ان کے کیونکہ کوئی اصول ہی نہیں ہے، کوئی اینکرنگ فیکٹرز نہیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کی کوئی اپنی آئیڈینٹی نہیں ہوتی۔ ان سے اگر پوچھا جائے تم زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہو، چپ، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اور اس کی وجہ سے ان کے جو ریلیشن شپس ہیں ان میں بہت مسئلے ہوتے ہیں، بھروسہ نہیں کوئی کرتا، ماں باپ نہیں بھروسہ کرتے اس اولاد پہ، شوہر بیوی کا آپس میں ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا ہوتا، کوئی اور رشتہ دار ہے تو آپ کہتے ہیں بھی میں اس پہ کیسے بھروسہ کروں، یہ تو یہ غلط کام جو ہے وہ کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ جتنی ایڈکشنز ہیں یہ سب اس راستے سے آتی ہیں، خواہشات نفس کو جب آپ الہ بنا لیتے ہیں تو آپ کیسے بھروسہ کریں کسی انسان پہ ایسے پہ کہ وہ آئندہ وہ کام نہیں کرے۔ جب پکڑے جاتے ہیں معافی تلافی کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ کچھ دنوں بعد وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ ہمیں کیا آتی ہے کہ ڈیزائرڈ بیس لائف جو ہوتی ہے اس میں انسٹنٹ پلیئر ہے، آپ جذبات کی رو میں بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں، انسٹیبل ہیں آپ، اور باہر سے واہ واہ ہو رہی ہے نا، وہ آپ کو بڑی اچھی لگ رہی ہے، کوئی نہ کوئی ساتھ ہوتے ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں ویل ڈن، بہت اچھا کیا، سنا دی تم نے، کر دی یہ بات، اور بعد میں افسوس ہی افسوس ہے۔ لیکن اگر آپ حق کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ ہے نا کہ جو خواہشات کو کنٹرول کرنے والا ہے وہ حق کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اصولی زندگی گزارتا ہے، اس کو پتہ ہے الہ کون ہے میری زندگی میں، پرنسپل بیسڈ لائف اس کی ہوتی ہے، وہ لانگ ٹرم بینیفٹس ہوتا ہے، وہ آخرت کا سوچتا ہے، آخرت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس کے پاس ایک ویلیو سسٹم ہے، اس کے مطابق اس نے کام کیے۔ جیسے عید کا موقع ہے تو اس کو پتہ ہے کہ عید منانی ہے، ہم نے عید کی خوشی کس لیے ہے، اللہ نے قرآن دی ہے، ہم نے روزے رکھے ہیں، ہاں اس کو ہم تھوڑا سا ابھی اگر ہم دیکھیں ملکی حالات اور غیر ملکی حالات، امت کے مسائل، تو ہم ٹھیک ہے ہم اس کو سوگ کا ماحول تو نہ بنائیں نا کہ نہیں تو ہم تو منا ہی نہیں رہے عید۔ یعنی اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی فوت ہوا ہے تو کہا گیا کہ 3 دن بعد آپ نارمل لائف ریزیوم کریں، سوائے وہ جو بیوہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی سختی، لیکن اس کو بھی آپ کو پتہ ہے کہا گیا کہ روٹینز شروع کر دو 3 دن بعد، گھر میں جو گھر کے اندر رہتے ہوئے تمہاری روٹینز ہیں وہ اسٹیبلش ہو جانی چاہیے، نہیں تو وہ خواہشات نفس پہ وہ بیٹھی رہے گی، خواہشات نفس پہ چلی جائے گی، ڈپریشن شروع ہو جائے گا، انزائٹی شروع ہو جائے گی، اور اس طرح کے مسئلے شروع ہو جائیں گے۔ ایسے انسان میں پھر جو حق کے مطابق فیصلے کرتا ہے اس کے اندر کنسسٹنٹ پیٹرنز ہوتے ہیں، اس کے اندر کا جو ہے نا وہ قوت ہوتی ہے، پیس ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے اس کی زندگی میں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو خواہشات نفس ہیں اگر ہم تھوڑا سا پریکٹیکلی دیکھیں کہاں کہاں ہماری زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور آج کل کے سینیریو میں دیکھیں کریئر چوائس۔ اب ہمارے لڑکے لڑکیاں جو کریئر چوائس کر رہے ہیں، اگر آپ خواہشات نفس کے اوپر اپنا فیصلہ کریں گے کریئر کا تو آپ صرف پیسہ دیکھیں گے، سٹیٹس دیکھیں گے، ٹرینڈ دیکھیں گے، کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، پیسہ کس میں ہے، ڈزنٹ میٹر کہ جی وہ کس طرح سے آ رہا ہے، کیا آپ کو کر رہا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا، آپ کا کوئی مقصد نہیں ہوگا زندگی کا، پیسہ آ جائے گا، بے تحاشا پیسہ آ جائے گا، مقصد نہیں ہے زندگی کا، سیٹسفیکشن نہیں ہے زندگی میں، برن آؤٹ بہت زیادہ ہے، تھکے ہوئے، الجھے ہوئے، رشتوں میں الجھے ہوئے، اتنا پیسہ فائدہ نہیں۔ تو کریئر کی چوائس کیسے ہم پرنسپل پہ بیس کریں، خواہشات نفس پہ نہ بیس کریں۔ ایک تو مقصد، مجھے اس سے حاصل کیا ہوگا، میں اگر اس کریئر کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہا ہوں یا چاہ رہی ہوں اس سے مجھے کیا حاصل ہوگا۔ پھر اسکل، کون سا اسکل مجھے اس سے ملے گا، اور پھر کیا سروس میں پرووائڈ کروں گا۔ مجھے یاد ہے جب مطلب میں ینگ تھی تو میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ 2 پروفیشنز ہیں
ان میں جانا چاہیے. اس زمانے میں اتنا ایکسپوجر بھی نہیں تھا, اتنے پروفیشن تھے بھی نہیں. کیا نمبر 1 وہ کہتے تھے ڈاکٹر یا ٹیچر, یہ 2 پروفیشن. وہ کہتے تھے ان دونوں میں عزت ہے, ان میں آپ لوگوں کی سروس کرتے ہیں. اور تیسری بات وہ کہتے تھے کسی کے آگے آپ کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. اس طرح کیا کرتے تھے, یہ نہیں کہتے تھے عیاشی سے رہو گے. ہم نے کبھی یہ نہیں سنا, بس یہ سنا کہ ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. جہاں بھی جاؤ گے نا تو ڈاکٹر کی ضرورت ہر کمیونٹی میں ہوتی ہے. تم لوگوں کو کام ہر جگہ مل جائے گا, کوئی نہ کوئی کام ضرور مل جائے گا. ٹیچر کو بھی مل جائے گا کیونکہ ہر جگہ استاد کی ضرورت ہے, اور ڈاکٹر کو بھی مل جائے گا. تو ہم نے ہمیشہ یہ سنا. لیکن آج کے دور میں کیا کہا جاتا ہے, آج کل تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہو ڈاکٹر بھی اس لیے لاؤ کہ کمائے گی, پیسہ ہوگا. ہم نے وہ فوکس جو ہے اپنا وہ غلط کر لیا نا. تو اس وجہ سے آپ دیکھیں جب آپ اصول کے مطابق اپنا کیریئر ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو فلفلڈ ہوتے ہیں آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کے اندر کنسسٹنٹ پیٹرن آتے ہیں. آپ روز یہ نہیں کرتے آج میں نے یہ پڑھا پھر میں یہ پڑھ رہی ہوں, اب میں نے کیریئر سوئچ کر دیا. اب کئی بچوں کو جب والدین بہت زیادہ پریشر میں رکھ کے کوئی کیریئر کرواتے ہیں, آپ دیکھیں بچے جب انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ سوئچ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں یہ نہیں کرنا چاہتا. کئی دفعہ تو حالات ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ کو اس ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں, پھر برکت آپ محسوس کرتے ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو نا یہ تھاٹ دینی چاہیے کہ وہ خواہشات نفس کو الہ نہ بنائیں بیکاز پیسہ آ جائے گا, میں یوٹیوبر بن جاتا ہوں, میں انسٹاگرامر بن جاتا ہوں, میں ٹک ٹاکر بن جاتا ہوں, میں الٹے سیدھی ویڈیوز بنا کے تو آئی ول گیٹ فیم. اور اب تو دیکھیں حجابی لڑکیاں کر رہی ہیں حجاب ٹیوٹوریلز, وہ بنا کے حجاب پہن کے جی آپ کیسے چلیں گے, کیسے واک کریں گے, کیسے کوئی ایکٹیویٹیز کریں گے. تو آپ نے وہی کام جو ہے وہ شروع کر دیا, اسی سے آپ پیسے بنا رہے ہیں. تو آپ نے کوئی اپنا وہ مقصد نہیں حاصل کیا اس کے ذریعے. دوسرا امپورٹنٹ ایریا جس میں ہم اپنی خواہشات نفس کو جب الہ بناتے ہیں تو ہمیں مسئلے آتے ہیں, وہ ہماری شادی ہے. اب اگر خواہشات نفس کے مطابق شادی کی جاتی ہے تو ہم کس کو دیکھتے ہیں, لکس کو, فزیکل اٹریکشن کو, جذباتی, کلک, میرا اس سے کلک ہو رہا ہے, اس سے کلک نہیں ہو رہا. اور اس کا نتیجہ کیا ہے, شادی شدہ زندگیاں انسٹیبل چل رہی ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹس بہت ہو رہی ہیں, لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں. یہ تو میرج وہ ہے نا جو بچے خود اپنا بتاتے ہیں, مجھے یہ نہیں پسند, مجھے یہ پسند ہے, مجھے ایسا چاہیے, مجھے ایسا نہیں چاہیے. وہ خواہشات نفس کے مطابق بتا رہے ہیں. والدین کیا کر رہے ہیں, والدین بھی جلد بازی, جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے. اور اس چکر میں نہ کوئی وہ جو ہمارا دین ہمیں طریقہ بتاتا ہے, پروٹوکولز بتاتا ہے, اس میں سے کسی چیز کو فالو نہیں کرے, بعد میں پچھتاتے ہیں. نمبر 1. دوسرا یہی سوشل سٹینڈرڈ, اگر بہو لانی ہے تو وہ ہمارے گھر میں فٹ ہو, وہ یہ نہیں دیکھتے بیٹے کے ساتھ فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اسی طرح اگر لڑکی والے ہیں وہ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری برادری اور اس کے مطابق ٹھیک ہو, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بیٹی کیا چاہ رہی ہے. کتنی بچیاں خاص طور پہ پریشان ہیں جو حجابی ہیں, وہ کیوں پریشان ہیں؟ وہ اس لیے پریشان ہے کہ وہ خود پریکٹسنگ ہے, اور ماں باپ خواہشات کی وجہ سے اپنے وہ کیا پریشر ڈالتے ہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں, اب رشتہ تو شادی تو کرنی ہے, اب سارے تو تمہارے جیسے نہیں ملیں گے دیندار, اب جو بھی اچھا رشتہ ہے بے شک وہ ماڈرن ہے, ہاں ٹھیک ہے, وہ پچھلی شادی پہ ہم نے دیکھا تھا وہ ڈانس کر رہا تھا, لیکن تم اسے سکھاتے نا کہ ڈانس نہیں کرنا, کریئر اچھا ہے, سب کچھ اچھا ہے, کر دیتے ہیں. یہ بہت شریف ہے. کئی لوگ ایسے کرتے ہیں, مثلا بہن بھائی بھی اگر ہیں لیکن ان کا بچہ جو ہے وہ کہیں باہر رہا ہے 7-8 سال سے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں پہ اس کی پرسنالٹی کیسی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی بہت قریبی لوگ ہیں, یا کسی نے آپ کو بتایا, آپ بلائنڈلی ٹرسٹ کر رہے ہیں. ایک مدر نے مجھے اپنی بچی کے لیے کسی بات پہ کہا کہ میں اپنی بیٹی کو بلائنڈلی ٹرسٹ کرتی ہوں. میں نے کہا اس سے تو منع کیا گیا, بلائنڈ ٹرسٹ کسی کو بھی نہ کریں. بلائنڈ ٹرسٹ ہمارا صرف اپنے رب پہ ہے, وہ بھی بلائنڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی ہم جب کرتے ہیں تو یعنی عقل شعور اس کے ساتھ اپنے رب کو ٹرسٹ کرتے ہیں. انسان تو فلاڈ ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے. بچے کو آپ کیسے بلائنڈ ٹرسٹ کر لیں؟ بچہ جوان ہے اور جوانی دیوانی, اتنے سارے ان کے مسئلے مسائل جو ہیں پھر سامنے آتے ہیں. تو اگر ہم اصول کے مطابق, پرنسپل کے مطابق فیصلہ کریں گے تو اس میں ہم پھر کیا دیکھیں گے, ہم دین دیکھیں گے, ہم کردار اخلاق دیکھیں گے. خالی دین نہیں دیکھیں گے, دین یہ ہے کہ حجاب دیکھ لیا, داڑھی دیکھ لی, ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کا اخلاق کیسا ہے. اخلاق دیکھنا بہت زیادہ ضروری. کمپیٹیبلٹی دیکھیں گے کہ لڑکا لڑکی کا میچ کتنا ہو رہا ہے. اگر آپ نے صرف دیندار دیکھ لیا لیکن عقیدے کا اتنا بڑا فرق ہے, آپ نے توحید کے مطابق اپنے بچے کو پالا
اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ قبروں پہ مزاروں پہ جانے والے ہیں. اب آپ وہاں پہ پھر اسٹک ہو جائیں گے. وہ کسی اور طریقے سے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے, آگے جو نسلیں آئیں گی ان کے لیے فیصلے کرنا چاہیں گے. اپنی حد تک تو انسان پہ برداشت کر لیتا ہے, تو کتنا زیادہ ضروری ہے کہ کمپیٹیبلٹی دیکھی جائے. سوچ, یعنی کچھ لوگ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور پھر وہ بالکل کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں ان کا لائف سٹائل اور طرح کا ہوتا ہے. پڑھے لکھے جو ہوتے ہیں, جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, جو بزنس کمیونٹی ہوتی ہے ان کا اور طرح کا ہوتا ہے, جو جابس میں جاتے ہیں ان کا اور طرح کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. تھوڑا سا دیکھنا چاہیے نا, لڑکا لڑکی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, پھر اسٹیبلٹی آتی ہے, پھر ٹرسٹ ہوتا ہے, پھر انسان گرو کرتا ہے, رشد کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اوور آل ریلیشن شپس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم جب بھی کوئی معاملات کرتے ہیں ریلیشن شپس میں, ہمارے اتنے ہوتے ہیں نا رشتے ہوتے ہیں جو نبھانے ہوتے ہیں, جب ہم خواہشات نفس کو اپنا الہ بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہم جذباتی طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. پھر ہم توجہ چاہتے ہیں, ان کی توجہ کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہماری اٹیچمنٹس بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں, کیونکہ کوئی میری واہ واہ کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں نا یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یورس. تم نے میرے لیے واہ واہ کی, میں نے تمہارے لیے واہ واہ کی. ہم انہی بنیادوں پہ پھر لے کے چل رہے ہوتے ہیں رشتوں کو, اور الٹیمیٹلی رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹاکسک سائیکل میں ہم چلے جاتے ہیں. دل ہمارے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ دیکھیں ہم ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اصولی بات کیا ہوتی ہے کہ ہر رشتے کی ایک باؤنڈری ہوتی ہے اور ہمیں اس باؤنڈری کے مطابق رہنا چاہیے. ہر رشتے میں عزت ہوتی ہے. عزت صرف بڑوں کی نہیں ہے, عزت چھوٹوں کی بھی ہے. آپ سوچیں, میں اکثر گھروں میں دیکھتی ہوں بچوں کا ہم اتنا مذاق اڑاتے ہیں, بچوں کو ہم جس کے مرضی سامنے جو مرضی کہہ دیتے ہیں, تو بچوں کی عزت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, ان کو تو سیدھا کرنا چاہیے, ان کو جو مرضی سنا دو, جیسے مرضی ان کے ساتھ وہ کر لو. کسی کو موٹا بول دیا, کسی کو چھوٹا بول دیا, کسی کو اوئے اوئے کہہ کے بلا دیا, ویسے ہم ان کو تمیز سکھاتے ہیں. تو یہ کیا حیا کے منافی نہیں ہے؟ یہ کیا خواہشات نفس پہ چلنا نہیں ہے کہ ہم ان کو جو مرضی کہہ دیں؟ اور اسی طرح اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم سیفٹی لے آتے ہیں ریلیشن شپ میں, کلیئرٹی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر سوشل میڈیا دیکھ لیں. اب خواہشات نفس کی اتنی لمبی لسٹ ہے کہ جو ہماری پوری زندگی میں کہاں کہاں ہمیں امپیکٹ کر رہی ہے. سوشل میڈیا چوائسیز ہم دیکھ لیں. اب سوشل میڈیا چوائسیز ہماری کیسی ہیں, ڈیزائر بیسڈ ہیں ساری. ہم جو بھی پوسٹ لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں؟ کمنٹس, لائکس, پسند کرے گا کوئی, پلس کسی نہ کسی کو ہم نے سنانا بھی ہوتا ہے, کچھ دکھانا بھی ہوتا ہے, وہ بھی پورا ہو جاتا ہے ہمارا. اور پھر جو اسکرولنگ ہم کر رہے ہیں لگاتار, بس ڈوپامین آ رہی ہے, ابھی مزہ آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس سے. ہم نے لرننگ کیا کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کی. کمپیریزنز ہمارے پاس آ رہے ہیں, انزائٹی ہو رہی ہے, سیلف ورتھ لو ہو رہی ہے, ایڈکشنز ہو رہی ہیں. اچھا, پھر ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کے ہم اتنا ہو رہے ہیں, ہائی فلاں, ہائی انہوں نے نئی گاڑی لے لی, ہائی یہ سیر کرنے چلے گئے, ہائی ان کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں, ہمارے پاس تو نہیں ہوتے, یہ کتنے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں, فلاں جگہ کیا ہے. یہ پریشرز بلٹ ہو رہے ہیں ہم پہ ہر معاملے میں. تو اصولی کام کیا ہے؟ آپ ضرور سوشل میڈیا استعمال کریں, پرپزفل ہونا چاہیے, بامقصد ہونا چاہیے. آپ کنٹرول کریں اپنے ایکسپوجر کو, آپ اپنی لسٹ بنا کے رکھیں پورے دن کی کہ یہ کام مجھے پہلے کرنے ہیں, یہ کرنے کے بعد ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا دیکھ لیا تو خیر ہے, گزارا ہو جائے گا. اسی طرح مائنڈ فل پوسٹنگ ہونی چاہیے کہ جو میں ڈال رہی ہوں اگر آج سے 10 سال بعد بھی میں دیکھوں تو مجھے اس پہ ریگریٹ نہ ہو کہ ہے میں نے کیا ڈالا, یہ میں نے کیسے کام کیا. تو مینٹل کلیئرٹی بہت ضروری ہے, اور اس سے مینٹل کلیئرٹی آتی ہے اور آپ اپنی نا سیلف رسپیکٹ آپ کی بہت آتی ہے کہ آپ رشتوں میں بس اتنا ہی انویسٹ کرتے ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں. وہ جو میں نے کانسیپٹ آپ کو سمجھایا تھا نا عدل اور احسان کا, ہم احسان پہلے کرنا چاہتے ہیں, یہ بھی خواہشات کی وجہ سے ہے. عدل نہیں کرتے, پہلے رشتوں میں عدل کرنا ہوتا ہے. عدل کرنے کے بعد آپ احسان کے لیول پہ جاتے ہیں, اور عدل ہوتا ہے جو اللہ نے قرآن میں بتا دیا آپ اتنا کریں. جیسے آپ دیکھیں لوگ مجھے بہت ٹپیکلی پوچھتے ہیں, صلہ رحمی کی ہم بات کر رہے ہیں تو جی کچھ رشتے دار ہیں جو نہیں ملنا چاہتے یا نہیں بات کرتے, تو ہم کیا کریں, یا نقصان دیتے ہیں. تو عدل کریں. عدل کیا ہے؟ اگر آپ کو کہیں وہ نظر آ جاتے ہیں سلام کر لیں, بس ان کا حال پوچھ لیں, بس ان کو اپنے پاس ورڈز نہ دیں, ان سے کوئی ڈیپ روٹڈ بات نہ کریں. اگر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیسا چل رہا ہے کاروبار, آپ کے الحمدللہ. بچوں کا کیا حال ہے, آپ کے الحمدللہ سب ٹھیک ہے, آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے. بس آپ نے ضرور ان کو بتانا ہے کہ جی فلاں اس کالج میں گیا, اس یونیورسٹی میں گیا, اس کے اتنے نمبر آئے, وہ ایسا ہوا. کیونکہ جب آپ جتنی باتیں بتائیں گے تو وہ پھر
آپ کو وہ کمپلیکیشنز میں ڈالیں گے. آپ کا پچھلا ایک تجربہ یہی بتا رہا ہے ان کے بارے میں. ٹھیک. اچھا اگر وہ آپ کو یہ بھی کہہ دیں تم ناراض ہو, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہاں میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ ایئر 2000 سے میں ناراض ہوں. جنوری میں یہ کیا, فروری میں آپ نے یہ کیا, پھر 6 مہینے بعد آپ نے یہ کیا. پتہ نہیں کیوں ہمارے اندر یہ بھولا پن ہے خواہشات کا. آپ کے نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے, میں کیوں ناراض ہونا, میں تو آپ کی بہت عزت کرتی ہوں. باؤنڈری سیٹنگ, باؤنڈری سیٹ کر لیں. کیوں؟ دیکھیں بات آپ اس سے کرتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی مسئلہ حل ہوگا. جہاں آپ کو لگتا ہے مسئلہ نہیں حل کرنے والے, ہم نے صلہ رحمی اپنی پوری کرنی ہے, بس اتنی لمٹ پہ رہنا ہے. نہیں نہیں مجھے لگتا ہے پہلے تو تم بڑی باتیں کرتی تھی. آپ کے اچھا نہیں نہیں پہلے بھی میں اتنی کرتی تھی, میں ایسی تھی, میں ایسی ہوں بس. تو آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اس سے بیونڈ ہم نے اس رشتے پہ نہیں جانا, ہم نے کمپلیکیشنز نہیں کریٹ کرنی رشتوں میں. تو اب دیکھیں کتنا فائدہ ہو جاتا ہے. اچھا دین کو پریکٹس کرنے میں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نہ سوچیے گا کہ صرف کوئی حجاب والے ہیں اور جو دین پریکٹس کرنے والے ہیں وہ ماشاءاللہ انہوں نے تو یہ خواہشات کو بڑا کنٹرول کیا ہوا ہے. ان کی بھی خواہشات آپ سے باہر ہوتی ہیں. ہم موڈ بیسڈ عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں. میرا اگر موڈ بتاتا ہے یا میرا مزاج ایسا ہے کہ میں نا بہت نمازیں اور نوافل پڑھتی ہوں, تو میں ہر ایک کے اوپر اسی کی بمبارڈمنٹ کرتی ہوں کہ تم یہ کام کرو. اور اگر میں حجاب کو بہت امپورٹنس دیتی ہوں تو میں اسی کے اوپر بات کرتی ہوں. یا میں اپنے کنیکشن کو اپنے طریقے سے دیکھتی ہوں, یہ نہیں دیکھتی کہ اللہ نے کیا کرائٹیریا دیا ہوا, اس کو نہیں میں اس طرح سے دیکھتی. تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کا یہ ایمان کبھی اوپر ہے کبھی نیچے ہے, انکنسسٹنٹ پیٹرنز ہوں گے. جو پرنسپل بیسڈ ہے, سمپل سی بات ہے, جو اللہ کا حکم آ گیا ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے. اور اگر مجھے کوئی گیپ فیل ہوتا ہے, ہم نے بیبی سٹیپس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دینا. اور ہم کہیں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ اللہ نے نہیں ایسے کہا. سارے لوگ کہہ رہے ہیں, سارے اسکالرز کہہ رہے ہیں. مجھے تو جب بھی کوئی پوچھتا ہے ہم کیسے مان جائیں, میں کہتی ہوں دیکھیں آپ 4-5 اوتھینٹک تفاسیر لے لیں اور 4-5 اوتھینٹک اسکالرز کو سن لیں, سوائے میں ہمیں 15-20% کوئی چیزیں وہ فرق بتائیں گے, وہ بھی مائنر فرق ہوں گے, ایگزامپلز میں فرق ہو جائے گا, لیکن جو شان نزول ہوگا, جو اس آیت کی بیس ہوگی, وہ وہی بتائیں گے, وہ سب وہی بتائیں گے. آپ پڑھ کے دیکھ لیں, آپ کو اس میں کوئی فرق نہیں نظر آئے گا. ہم کیونکہ خواہشات کے ساتھ قرآن کو بھی پڑھتے ہیں نا, ہم ان باتوں کو سکپ کرتے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بہت سخت ہے, یہ نہیں سمجھ آ رہی, یہ بڑی مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو بات یہ کہ ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے لیے بہت بڑا یہ ڈینجر ہے. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ. ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھیں کہ کیا میں نے خواہشات نفس کو اپنا الہ تو نہیں بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ خواہشات نفس کو جو الہ بناتا ہے اس کو تو لگتا ہے میں فری ہو گیا, لیکن وہ فری نہیں ہوا. جب لوگ ہمیں ایسی بات بھی کہتے ہیں نا کہ آپ بہت ریجڈ ہیں, آئی لائک ٹو ڈو وٹ آئی فیل لائک ڈوئنگ, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ بھی ریجڈ ہیں. میں تو بلکہ پرنسپلی ریجڈ ہوں نا, میں ایک اصول پہ چل رہی ہوں. آپ تو جو ریجڈ ہیں, آپ خواہشات کے پیچھے ریجڈ ہیں. جو آپ کی خواہش بتا رہی ہے, جو آپ کی ڈیزائرز بتا رہی ہیں, آپ وہ کام کر رہے ہیں, آپ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. تو یو آر کنٹرولڈ بائی یور امپلسز, آپ اس کے کنٹرول میں.